اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین کو آپ کی میزبان یسریٰ خان کی جانب سے پروگرام مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ خوش آمدید۔ مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ ربیع النور، ماہ ربیع الاول میں ARYQTV کی ایک خصوصی پیشکش ہے جو آپ ہر سال ہی یکم ربیع الاول تا 12 ربیع الاول ملاحظہ فرماتے ہیں۔ عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ ہم کن کی آمد کا جشن منا رہے ہیں؟ یقیناً مونس انسانیت۔ ہم کن کی آمد کا جشن منا رہے ہیں؟ بے شک رحمت للعالمین۔ ہم کن کی آمد کا جشن منا رہے ہیں؟ بے شک ہمارے آقا و مولا تاجدار مدینہ کا۔ ہم کن کی آمد کا جشن منا رہے ہیں؟ تمام نبیوں کے سردار، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ بے شک کہ جن کی آمد نے اس کائنات کی تمام تاریکی کو نور میں تبدیل کر دیا، ہمیں اللہ کا پتہ بھی دیا اور اللہ کو منا لینے کا راستہ بھی سکھا دیا۔ یہ ذات نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور یقیناً آپ کی تعریف، آپ کی خوبیاں اور اسی کا ذکر کیا کہلاتا ہے؟ نعت کہلاتا ہے۔ اور سب سے خوبصورت اگر ہم نعت کے کلیکشن کو ڈھونڈنا چاہیں تو میری عقل تو یہی کہتی ہے کہ بے شک وہ کلیکشن، وہ پیاری نعت کہیں اور یا دنیاوی کسی شعراء کرام کے کلیکشنز میں نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ اس نعمت میں مل جاتی ہے جو ہم سب کے گھروں میں موجود ہے، جسے ہم قرآن کریم کہتے ہیں۔ بے شک قرآن مجید میں اللہ پاک نے اپنے حبیب کی نعت کو بیان فرمایا، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف کی تعریف، کبھی آپ کے چہرہ مبارک کی تعریف، کبھی آپ پر درود و سلام بھیجنے کا تذکرہ۔ یقیناً یہ سب نعت ہی تو ہے۔ اس پروگرام میں ناظرین آپ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ نئی بچیاں تشریف لاتے ہیں، مختلف شہروں سے ہیں۔ یقیناً صرف ایک صوبے کو یہ پروگرام کور نہیں کر رہا، بلکہ کل پاکستان سطح پر ہم نے آڈیشنز کے دروازوں کو بھی کھول دیا۔ اس مقابلے میں آنے والے تمام شرکا الگ الگ جگہوں سے آتے ہیں، سب کے منفرد انداز ہیں، لیکن ہمارا مقصد ایک ہے، اور وہ مقصد یہی کہ ہم خوش الحان ثناخوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں کامیاب ہو سکے۔ اب اس تلاش میں صرف میں اور آپ تو سب کچھ نہیں کر سکتے ناظرین، یقیناً سب سے اہم کردار ہمارے ججز کا ہوتا ہے، جو اپنی رائے، اپنے تمام تاثرات اور اسکورنگ کے ذریعے کسی بھی کنٹیسٹنٹ کی خوبیوں کو بھی درج کرتے ہیں تو خامیوں کی بنیاد پر ان کی تصحیح بھی فرماتے ہیں۔ تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہمارے ججز سے۔ آج کے پینل میں ہمارے ساتھ پہلی جج جو تشریف فرما ہے، یقیناً آپ کی جانی پہچانی محترمہ نورین فائز صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید آپ کو۔ ناظرین نورین فائز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور صرف آپ اکیلی ہی نہیں، ججز پینل میں دوسری شخصیت یقیناً آپ سب کی بہت جانی پہچانی پیاری آواز میں پڑھنے والی ثناخواں محترمہ سحر اعظم صاحبہ۔ السلام علیکم، خوش آمدید آپ کو بھی۔ ناظرین یہ دو ججز، ان سے آپ کی ملاقات ہو گئی۔ میری تیسری جج جو موجود ہیں وہ یقیناً آپ نے ان کو کل بھی مقابلے میں دیکھا، اور آج بھی آپ کی سرپرستی ہمیں حاصل رہے گی، آپ کی جانی پہچانی محترمہ شمائلہ ناصر صاحبہ۔ السلام علیکم، خوش آمدید آپ کو بھی۔ ناظرین یہ میرے پیاری پیاری ججز، یقیناً آپ ان کو QTV کے مختلف پروگرامز میں، میلادوں میں بہترین انداز میں پڑھتے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن جب ججمنٹ کی بات ہوتی ہے تو ذرا بھی رعایت نہیں ہوتی، جو فیصلہ صحیح ہے وہی بیان کیا جاتا ہے۔ اگر آپ پروگرام فالو کر رہے ہوں تو جتنے بھی ہمارے کنٹیسٹنٹس اب تک سیمی فائنل میں گئے ہیں سب بے حد ڈیزرونگ اور بہت محنت کرنے والے بچے یا بچیاں کہہ لیں، وہ زیادہ بہتر ہوگا، بچیاں ہیں، کیونکہ یقیناً یہ مقابلہ برائے خواتین ہے اور اس میں آنے والی بچیاں مختلف شہروں سے آ رہی ہیں، لیکن بھرپور تیاری کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ کنٹیسٹنٹ سے آپ کی ملاقات کروائی جائے، اس پروگرام کا سب سے نمایاں
فرمایا سب سے پیارا اور ایک ایسا سیگمنٹ جو بے حد پسند کیا جا رہا ہے, سراہا جا رہا ہے دنیا بھر میں, جہاں جہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے, یہ سیگمنٹ ہمیں محبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس بھی دیتا ہے, اور صرف درس ہی نہیں, اس محبت کے تقاضے کیا ہیں کبھی وہ بتاتا ہے, تو کبھی میرے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال, آپ کے درجات, دیگر انبیاء کرام میں آپ کا مقام بیان کرتا ہے. تو آج تو رخ اور یہ گفتگو اور خوبصورت ہو جائے گی کہ ہم کہتے ہیں نا کہ بولتے ہیں سنگریزے آپ کے اشارے سے, دیکھے ہیں شجر چلتے آپ کے اشارے سے, جمادات, نباتات, جنات, ہم انسان, یقیناً میرے آقا کو رحمت للعالمین بنایا گیا. اب اسی رحمت کا ذکر انشاءاللہ آج کرتے ہوئے آپ سنیں گے اپنی بے حد پسندیدہ اسلامک اسکالر محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کو. السلام علیکم, خوش آمدید آپ کو. ناظرین, امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آج انشاءاللہ آپ سے کچھ دیر میں اسی موضوع پر گفتگو کر رہی ہوں گی, لیکن اس سے قبل کہ ہم اس جانب بڑھیں, آج کے تینوں کنٹیسٹنٹ سے میں آپ کی ملاقات کروانا چاہوں گی. ہمارے ساتھ سب سے پہلی کنٹیسٹنٹ جو تشریف فرما ہے, آپ کا نام ہے مہوش ستار. مائک لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو. ہمارے ساتھ جو دوسری کنٹیسٹنٹ موجود ہیں, ان کا نام ہے منتہا خان. آپ کو بھی السلام علیکم اور خوش آمدید کہتی ہوں. آپ دونوں کا تعلق شہر کراچی سے ہے, جبکہ تیسری کنٹیسٹنٹ آج ناظرین جو ہمارے ساتھ شریک مقابلہ ہیں, آپ کا نام ہے رضیہ کومل, اور رضیہ کومل کا تعلق ہے فیصل آباد سے. خوش آمدید آپ کو بھی رضیہ. اور میں صرف یہ جاننا چاہوں گی, آپ تینوں پہلے مقابلوں میں شرکت کرتی رہی ہیں, ایک کا تو مجھے معلوم ہے, آپ نے رضیہ پہلے کبھی کسی مقابلے میں کالج وغیرہ میں کیا ہے, یہاں پہ نہیں. ٹھیک ہے, کالجز وغیرہ میں کیا ہے, اس طرح سے کبھی ٹیلی ویژن اسکرین کے لیے یا اس سطح پر نہیں کیا. ٹھیک ہے. منتہا کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ پچھلے سیزن میں بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں, اس دفعہ بھی موجود ہیں, تو بھرپور تیاری ہے. اگر پچھلی دفعہ آپ 50% تھی تو اس مرتبہ 80% ہو کر آئی ہیں آپ تیار. کیا بات ہے. ہمارے ساتھ جو پہلی کنٹیسٹنٹ ہے مہوش. مہوش, آپ پہلے کبھی کسی مقابلے میں گئی ہیں اس طرح؟ کالجز وغیرہ میں جا چکی ہوں, لیکن ARY ٹی وی پر فرسٹ ٹائم. اچھا, اور لیکن پروگرام دیکھتی رہی ہیں مدحت؟ بالکل زبردست. یہ بہت اہم بات ہے. یہ سوال میں اسی لیے کرتی ہوں تاکہ آنے والے کمپٹیٹرز کو یا شریک مقابلہ کو اندازہ تو ہو کہ مقابلہ کس سطح کا چل رہا ہے, کیونکہ جو کوالیفائی کر چکے ہیں ان سے آپ کا بیسک کمپٹیشن ہوگا. یہ تو ایک آپ کی بالکل پرائمری فلٹرنگ ہے آفٹر آڈیشن. جی جی جی, کہ صرف دیکھنے میں اور پھر دیکھ کے سیکھنے میں, جی, اور پھر سیکھ کے اس پہ عمل کرنے میں بھی, ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہے. بعض بچے کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں, جی ہاں ہم پروگرام دیکھتے ہیں, ہم مقابلہ جو یہاں سے پیش کیا جاتا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں, اور جو QTV سے دوسرے پروگرامس آتے ہیں جن میں سکھایا جاتا ہے ہم وہ بھی دیکھتے ہیں, مگر صرف دیکھتے ہیں, سیکھتے نہیں ہیں. جی ہاں, اس میں فرق ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور ایک اس سے میں پڑھنے والا فرق یا اثر بتاؤں جو میں محسوس کرتی ہوں, وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دیکھتے ہیں مگر سیکھتے نہیں ہیں تو وہی بچے یہاں آ کر انڈر پریشر ہو جاتے ہیں. بالکل, کیونکہ انہیں مقابلے کی سطح کا یا آگے آنے والے کنٹیسٹنٹس کا اندازہ ہوتا ہے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے ڈاکٹر آپ کو کچھ میڈیسن لکھ کے دیتا ہے, وہ جب تک پیپر پہ ہیں وہ بہت اچھی ہیں, وہ فائدے والی ہیں, مگر ابھی تک صرف پیپر ہیں, جب تک آپ یوز نہیں کرتے تو آپ کیسے اثر کریں گے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ, آج ہم خوبصورت گفتگو تو کریں گے انشاءاللہ, لیکن صرف مجھے یہ بتائیے مختصراً, ہماری نئی بچیاں ہیں, بچیوں کو نعت خوانی سکھانا ایک اسلامی گھرانے کے لیے کتنی پیاری بات ہے. بے شک یسرا, کیونکہ آپ دیکھیں تو ہمارے سارے جو اعمال ہیں, شریعت ہے, اس کی بنیاد محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس طرح عمارتیں اپنی بنیادوں پر کھڑی ہوتی ہیں, جس طرح درخت اپنی جڑوں پر کھڑے ہوتے ہیں, ہمارے دین کی پوری عمارت محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیادوں پر کھڑی ہے. تو اگر یہ بنیادیں کمزور ہو جائیں تو عمارتیں کمزور ہو جاتی ہیں, درخت کمزور ہو جاتے ہیں. تو اس جڑ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, جس کے لیے بڑا اچھا رول پلے کر رہا ہے ARY QTV. اور میری ان بچیوں سے بھی ہے کہ یہ صرف نعت کو پڑھیں نہیں, صحیح سمجھیں, محبت کے ساتھ پڑھیں اور اس سوچ کے ساتھ پڑھیں. مجھے یاد ہے ایک بچی کو میں نے یہ کہا کہ یہ نعت آپ پڑھ رہے ہو, اشکوں کی بات کر رہے ہو, اور آپ کی آنکھ میں آنسو نہیں ہے, یہ کیسا ہے؟ نعت کا تو ادب تو کچھ اور ہے. صحیح. اور نیکسٹ ٹائم جب وہ میرے پاس آئی اور پھر اس نے وہ نعت پڑھی تو وہ واقعی وہ رو رہی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہی کیفیت دراصل درکار ہوتی ہے جب ثنا خوانی کی جائے, اور یہی آواز سچی آواز کہلاتی. ایک بریک لیں گے, جب واپس حاضر ہوں گے ناظرین تو انشاءاللہ گفتگو اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سیگمنٹ میں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کو آپ سنیں گے, لیکن بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीज़न 4 और इसी प्रोग्राम के साथ आपकी मेज़बान युसरा खान एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। आपकी मुलाकात हमारे आज मौजूद जजेस पैनल से हमारे कंटेस्टेंट से हो चुकी है और अब वक्त है उस सेगमेंट का जिसमें हम प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार भी करते हैं और यही इजहार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह किया कभी उसका बयान भी करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ मुख्तलिफ अंदाज में। दो मुझे लगता है कि ये मौजू बहुत तवील है और कसीर वक्त दरकार होगा, लेकिन अल्लाह पाक हमें इस मौजू को समझने की और इस रूह को और इस खूबसूरत नूर को अपने दिल में समाने की तौफीक अता फरमाए। जी शुक्रिया युसरा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। फ़ज़्ल व एहसान है उस अलीम खबीर ज़ात का कि बेशक जो दिलों के भेद जानता है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो ना सिर्फ भेद जानता है बल्कि दिलों को फेर देने की कुव्वत रखता है, कुदरत रखता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, आज हमारा मौजू है जमादात, नबातात, मलाइका, जिन्नात की रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, कि वो खालिक जिसने तख्लीक किया है उस खालिक की मोहब्बत फितरत की इन चीज़ों में भी नज़र आती है। अरबों खरबों दरूदो सलाम हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर, जिनके लिए ऐलान होता है कहीं तो कि इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कि बेशक वो तुम सब के लिए रसूल बनाकर भेजेंगे। कहीं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि बेशक उन्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। आप देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में जिक्र किया पत्थरों का। हम पत्थरों को जमादात में शुमार करते हैं, मट्टी, पत्थर, पहाड़, ये सब चीज़ें जो बेहिस्सो हरकत होती हैं, जिनमें ना बढ़ने की सलाहियत है और ना ही हरकत करने की। मगर आप देखें तो पत्थरों में भी लहू दौड़ गया, पत्थरों में भी लहू दौड़ गया, इस कदर आम थी रहमत उनकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक और शायर ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि लाल पर्दे में छुपा था मुझे मालूम न था, लाल पर्दे में छुपा था। और बाज़ जगह लिखा गया कि लाल पत्थर में छुपा था मुझे मालूम न था, घर में एक चोर छुपा था मुझे मालूम न था, ढूंढता ही रहा मैं तस्बीह के दानों में उसे, जर्रे जर्रे में खुदा था मुझे मालूम न था। तो जर्रे जर्रे की कोई हकीकत है, किसी चीज को अल्लाह ने बातिल नहीं बनाया, बेमानी नहीं बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पत्थरों का जिक्र किया तो फरमाया सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फहिय कल हिजारति औ अशद्दु कसवा, कि तुम्हारे दिल सख्त हो गए हैं पत्थरों से भी ज्यादा। और पत्थरों की जब बात आती है और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की बात आती है तो उनमें सर फहरिस्त जबले ओहद है, जिस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते हैं तो मोहब्बत से वजद में आ जाता है, झूमने लग जाता है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाँव मारते हैं तो ठहर जाता है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान फरमाते हैं कि ये जबले ओहद मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूं। फिर आप देखिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत की रात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेकर जा रहे हैं घर से, और जब आप निकलने लगते हैं तो आप मट्टी के चंद जर्रों को उठाते हैं और कुफार की तरफ फेंकते हैं। मट्टी के जर्रे जर्रे ने जाना कि इस वक्त मोहब्बत का सबूत कैसे देना है। उन जर्रों ने मिलकर ऐसी चादर तान दी कि कुफारे मक्का को कुछ दिखाई न दिया और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए। अबू जहल एक मर्तबा आता है और कंकरियां उसने हाथों में रखी हुई हैं और हाथ पीछे किया हुआ है और कहता है आकर कि आप मुझे ये बताएं कि मेरे हाथ में क्या छुपा है तो मैं आपको रसूल मान लूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तवज्जो फरमाई, वल्लाह उन कंकरियों में हयात आ गई। सुभान अल्लाह। उन्होंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तवज्जो दो, वो क्या कह रही हैं जो तुम्हारे हाथ में है। और जब उसने ध्यान दिया तो वो कलमा पढ़ रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने आपके सामने जो आयत मुबारका पढ़ी आगाज में कि वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, ग़ज़वे हुनैन का मौका है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान जंग में हैं, इस आलम में कि जबकि दुश्मन और कुफार गालिब आने वाले थे,
تو اس عالم میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چند کنکریاں اٹھائیں. اب جب آپ نے مٹھی میں وہ کنکریاں اٹھائیں اور کفار کی طرف پھینکی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کنکریاں پھینکنا تھا, ہر ایک کنکری نے اپنے ہدف کو پہچانا, اپنے دشمن کو پہچانا, اس مقصد کو پہچانا. یہ محبت تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جس مقصد کے لیے آپ نے اٹھا کے پھینک دیا وہ لمس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کنکریوں کو نصیب ہوا اور انہیں خبر ہوئی کہ ہمیں کس مقصد کے لیے پھینکا جا رہا ہے. ایک ایک کافر کے سر پہ جا کے وہ ہتھوڑے کی طرح برسی. آج کے راکٹ لانچر کیا ہیں جو ان کنکریوں میں قوت اور طاقت آ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دست اقدس لگ گیا تھا. اور جب بات آتی ہے نباتات کی تو آپ دیکھیں تو ایک مرتبہ ایک اعرابی صحرا میں ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اسلام کی دعوت دی. اس شخص نے کہا کہ اگر آپ کوئی مجھے دعوے کی کوئی دلیل پیش کریں, کوئی معجزہ پیش کریں تو میں اسلام لے آؤں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کیا معجزہ طلب کرتے ہو؟ اس نے دور دیکھا تو ایک درخت کھڑا, وہ کہتا ہے اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو وہ درخت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت کی طرف دیکھا, آپ کی توجہ کی نگاہ پڑنی تھی کہ وہ درخت پوری طرح یکسو ہو گیا, اپنے محبوب کی روبرو ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اشارہ فرمایا اور روایات میں آتا ہے کہ پہلے دائیں طرف سے اس نے جڑوں کو اکھیڑا اپنی زمین سے, پھر بائیں طرف سے اکھیڑا اور اس کے بعد گویا چلتا ہوا اللہ نے اسے چلنے کی قوت عطا فرما دی کیونکہ اشارہ حضور نے فرمایا تھا. اور یہ درخت کی محبت تھی کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنے لگا. میرے آقا ابھی نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے, ابھی سرفراز تو تھے, اعلان نہیں کیا تھا. جی نبوت تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازل سے ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, عالم ارواح میں بھی آپ نبی تھے جب باقی نبیوں کو نبوتیں دی جا رہی تھی. تو جب ابھی آپ نے اعلان نہیں کیا اور آپ ایک مرتبہ شام کے سفر پر جاتے ہیں تو راہب نے دیکھا کہ آپ جدھر سے گزرتے ہیں درخت اور پتھر آپ کو سلام کرتے ہیں, سبحان اللہ, جھک جاتے ہیں. تو یہ درختوں کی نباتات کی آپ سے محبت تھی. اور جب محبت کی بات آئے نباتات کی تو وہ کھجور کا خشک تنا سب پر بازی لے جاتا ہے جو مسجد نبوی شریف میں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے سہارا لے کر کھڑے ہوتے تھے اور آپ خطبہ دیا کرتے تھے. ایک انصاری عورت نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے ہیں. اس کا بیٹا لکڑی کا کام کرتا تھا, وہ ممبر بنوا کر لائی کہ یا میرے آقا آپ اس ممبر پر تشریف فرما ہو جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس درخت کے خشک تنے کو چھوڑ کر اس ممبر پر تشریف فرما ہوئے, آپ اس پر بیٹھے تو روایات میں آتا ہے کہ وہ کھجور کا خشک تنا اس جدائی کو, اس ہجر کو برداشت نہ کر سکا, وہ رونے لگا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے باقاعدہ سسکیوں کی آواز سنی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی محبت کا مشاہدہ کیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر آئے اور آپ نے اسے اپنے سینہ اقدس سے لگا دیا, اپنے بازوؤں میں لے لیا. وہ روتے روتے چپ ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے آپشن دیے کہ اے درخت اگر تو چاہتا ہے تو تجھے ہرا بھرا کر دیا جائے, اگر تو چاہتا ہے تو تجھے جنت میں لگا دیا جائے. اب آپ غور کریں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے ساتھ لمس دینا, اس کے ساتھ سہارا دے کر کھڑا ہونا. خشک تنے کو ہم کہتے ہیں بے جان تنا, جس میں جان نہیں ہوتی. اس میں نہ صرف حیات آئی, اس میں سماعت کی قوت آئی, اس میں گویائی کی قوت آئی, اس میں فیصلے کی قوت آئی. اور اس نے فیصلہ کیا کہ میرے آقا مجھے جنت میں لگا دیجئے جہاں آپ ابدی طور پر ہوں گے اور آپ کے غلام ہوں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اس فیصلے پر اس کی دعا کو قبول فرمایا اور اس کو جنت میں ہرا بھرا کروا دیا گیا. یہ نباتات کی محبت ہے اور وہ تو اتنا مشہور واقعہ ہے کہ اس محبت سے نظام شمسی بھی خالی نہیں ہے. سبحان جب کفار مکہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک عبداللہ یبنی نامی ایک عالم کو بلایا کہ وہ آ کر آپ سے مناظرہ کرے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. اس نے سوچا کہ زمین پر تو جادو کا اثر ہوتا ہے, آسمانوں پر جادو کا اثر نہیں ہوتا. اس نے آپ سے جو معجزہ مانگا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو چاند کو اشارہ کیجئے, چاند دو ٹکڑے ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جب اس چاند کو دیکھا, آپ نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا. سبحان اللہ, چاند تو جو روز تکتا رہتا تھا, چہرے انور کا دیدار کرتا تھا, یہ لمحہ تھا اس کی محبت کے اظہار کا.
یہ لمحہ تھا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. آپ خود غور کریں کہ اپنے وجود کو دو لخت کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر واللہ اس چاند نے بھی اپنے آپ کو دو ٹکڑے کر لیا. ایک ٹکڑا مشرق کی طرف چلا گیا، ایک مغرب کی طرف. نہ صرف کفار مکہ نے دیکھا بلکہ ہندوستان اور چین میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے دیکھا، اور یہ شہرت بپا ہو گئی کہ ایک اللہ کے نبی کا ظہور ہوا ہے جن کے اشارے پر چاند نے اپنے وجود کو دو ٹکڑے کیا. پھر آپ دیکھیں تو ایک مرتبہ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ، ان کی گود میں آپ علیہ السلام سر رکھے سو رہی ہیں. عصر کی نماز کا وقت ہے، مگر ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. ادھر سورج ڈوبتا چلا جا رہا ہے اور عصر کا وقت سورج کے ڈوبنے تک ہوتا ہے، مگر سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ نے ایک مرتبہ بھی یہ نہ کہا کہ میرے آقا اٹھ جائیے میں نماز ادا کر لوں. نہیں، آپ اس چہرے انور کو دیکھتے رہے. آپ نے اپنے عمل سے یہ بات بتا دی کہ نماز ادنا عبادت ہے اور اصل عبادت حضور کے چہرے انور کا دیدار ہے. سورج ڈوب گیا، سورج غروب ہو گیا، عصر کا وقت گزر گیا. حضور علیہ السلام نے چشمان مقدسہ کھولی. دراصل امت کو ایک سبق دینا مقصود تھا. آپ علیہ السلام نے سیدنا مولا علی کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا کہ اے علی عصر کی نماز ادا کی؟ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ نے جواب دیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پوچھا کہ اے علی قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا؟ اب غور کریں، قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا؟ اور آقا علیہ السلام کا یہ پوچھنا، اور پوچھ کس سے رہے ہیں؟ مولا علی سے، جو جانتے ہیں کہ پوچھنے والے اختیار رکھتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھ رہے ہیں تو قضا کیوں پڑھیں؟ ادا پڑھنا چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. فرمایا اللہم انا علیٰ فی اطاعتک و اطاعت رسولک. اے اللہ، علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا. آپ نے سورج کی طرف اشارہ کیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہ رب العزت نے سورج کو حکم دے دیا کہ اے سورج واپس پلٹ جا، یار نے بلایا ہے. سبحان اللہ. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب سورج ڈوبتا ہے تو سجدہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اب آپ غور کریں، جب سورج غروب ہو گیا تھا تو کیا کر رہا تھا؟ بارگاہ خدا میں سجدہ کر رہا تھا. اور اس لمحے اللہ نے حکم دے دیا کہ اے سورج واپس پلٹ جا. یہ لمحے تھے سورج کے لیے محبت اور اطاعت کا دکھانے کے لیے. وہ سورج واپس پلٹ کر آیا. صحابہ کہتے ہیں وہ یوں سامنے آیا کہ گویا کسی نے اسے زنجیروں سے باندھ کر واپس کر دیا ہو. اور پھر سے دھوپ چمکنے لگ گئی. سیدنا مولا علی نے نماز ادا کی. اور جب بات آتی ہے ملائکہ کی محبت کی، آپ دیکھیں تو شب معراج کی رات تمام ملائکہ جمع ہو جاتے ہیں. اور وہ کیوں جمع ہیں؟ وہ ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہیں اپنے محبوب آقا کی. اور اللہ نے اس کا ذکر فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ وہ سدرۃ المنتہا کے پتے پتے پر فرشتے جمع تھے. اور وہ کیوں جمع تھے؟ صرف آقا علیہ السلام کی ایک جھلک دیکھنے کو. ہر روز 70,000 کی تعداد میں صبح و شام ان کا آنا، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام اور درود بھیجنا آج تک تسلسل سے چلا آ رہا ہے. پھر اللہ رب العزت نے وہ آیت مبارکہ جو اتاری جس کو آپ ہر دفعہ شروع میں پڑھتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے جمیع فرشتے، کوئی ہواؤں پر ڈیوٹی دے رہا ہے، کوئی بادلوں پر، کوئی بارش پر، کوئی موت پر، کوئی زندگی پر، مگر یاد رکھیں ہر ایک فرشتہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ حضور پر درود و سلام بھیج رہا ہے. یہ ملائکہ کی محبت ہے. پھر ملائکہ کے سردار کو دیکھیں، جبریل امی آتے ہیں تو براق کی لگام تھام کر آتے ہیں. سبحان اللہ. ملائکہ کا سردار حضور کی خدمت پر اپنے آپ پر فخر کرتا ہے. سبحان یہ اللہ. جبریل امی ہے کہ جب کچھ دن تک وہی نہیں آتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر خود سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بےتابی تھی کہ میں کب آپ کا چہرے انور دیکھوں. اور جب آپ علیہ السلام معراج کی رات فکان کعبہ کا حسین کی طرف گامزن ہوتے ہیں، اس وقت پوچھتے ہیں کہ اے جبریل امی کوئی خواہش ہے تو بتاؤ. جہاں وہ رک گئے کہ یا رسول اللہ اس سے آگے بڑھنا آپ ہی کا کام ہے، تو اس وقت انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تو کیا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے مجھے اجازت لے دیجئے کہ جب آپ کے غلام پل صراط سے گزرنے لگے تو میں اپنے پروں کو پھیلا دوں. کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں
کہ آقا علیہ السلام کو اپنی امت سے بہت محبت ہے، بعین ہی اسی طرح جنات نے محبت کی، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کل اوحی الیہ انہ استمع نفر من الجن کہہ کر کیا، تو گویا کائنات کا ذرہ ذرہ حضور سے محبت کرتا ہے۔ کاش ہم غلاموں کو بھی، ہم ایمان والوں کو بھی وہ صحیح اصلی محبت کرنے کی توفیق عطا ہو جائے، کیونکہ ہم دنیا کی لذتوں میں گم ہو کر بھول چکے ہیں اپنی بنیادوں کو۔ اللہ رب العزت ہماری اس بنیاد، ہماری اس جڑ کو مضبوط کرے تاکہ ایمان مضبوط رہے۔ بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ امتیاز احمد خاکمی صاحبہ آپ کی آمد کا۔ بے شک حقیقت یہی ہے، اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا اور اس محبت کے رنگ کو اپنے اوپر رنگ لینے کا، کیونکہ بے شک جب تک یہ رنگ ہم پر نہیں ہوگا ہم درست نہیں ہو سکتے۔ ہم صرف زبان سے یہ دعوے کرتے رہیں تو ایمان مکمل نہیں ہوتا، جب تک ہم جو کہیں وہی ہم کر نہ رہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس ماہ ربیع النور کے صدقے، میرے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ایک سچا عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننے کی یہ سعادت ہمیں حاصل ہو جائے، یہی سب کچھ۔ ایک بریک لیں گے، جب بریک کے بعد حاضر ہوں گے ناظرین انشاءاللہ پیارے آقا کی پاک بارگاہ میں نعت کے نذرانے، لیکن بصورت مقابلہ یہاں جاری ہوں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ سبھی کو خوش آمدید کہہ رہی ہوں اسی پروگرام میں جس کا نام ہے مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیزن 4 جاری و ساری ہے اور یقیناً اس کا پہلا مرحلہ جس میں ہمارے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر 3 ثناء تشریف لاتی ہیں اور ان کو سن کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون اتنا اچھا پڑھ رہی ہیں کہ انہیں ہم سیمی فائنل تک لے جائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ سیمی فائنل کے راؤنڈز کے بعد کوالیفائی کرنے والے کنٹیسٹنٹس کو آپ فائنل راؤنڈ میں دیکھ سکیں گے۔ ہمارے تینوں ججز سے آج آپ کی ملاقات ہو چکی ہے، جن میں شامل ہیں محترمہ نورین فائز صاحبہ، سحر اعظم صاحبہ اور ساتھ ساتھ شمائلہ ناصر صاحبہ۔ ان تینوں سے اجازت دیتے ہوئے مقابلے کا باقاعدہ آغاز کیا جائے۔ پہلی کنٹیسٹنٹ ناظرین ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ان کا تعلق شہر کراچی سے ہے، نام ہے ان کا مہوش ستار۔ مہوش تشریف لے آئیے۔ اور مہوش نے آج جس نعت کا انتخاب کیا ہے وہ ہے نعمتیں بانٹتا، کافی مشہور اور خوبصورت کلام ہے، امید ہے آپ تیار ہوں۔ بہت نزدیک مائک نہیں، اس پوزیشن پر۔ نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا
اللہ سبحان اللہ. ناظرین یہ تھی ہمارے مقابلے کی پہلی کنٹسٹنٹ, نام ہے آپ کا مہوش ستار, اور یقیناً انہوں نے کس طرح سے ادائیگی کی ہے وہ آپ بھی سن چکے ہیں, ہم بھی سن چکے ہیں, ججز بھی اپنے سکورز اور کمنٹس جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں. مہوش کیا لگتا ہے جیسی تیاری سے آئی تھی ویسے ہی ادا کیا ہے, کوئی غلطی کر دی ہے؟ تیاری تو کی بھی تھی لیکن آج صبح سے جو ہے فلو ہو گیا تو اس کی وجہ سے آواز پہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کچھ اثر پڑا. ٹھیک ہے, امید ہے پروگرام کے بعد آپ دوا ضرور لے لیں گے کیونکہ اس کے علاوہ ہم اور کچھ کہہ نہیں سکتے اس مسئلے پر. ٹھیک ہے, جیسی تیاری کے ساتھ آئی تھی مہوش, اس طرح سے انہوں نے ادا کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن کیا غلطیاں کر دیں وہ ادائیگی میں بھی ہو سکتا ہے کہ غیر کو غیر کر دیا ہو, ہمارے ججز بتائیں گے. نورین فائز صاحبہ آپ سے آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یسرا نے ہی بتا دی کہ غلطی, میں کیا بتاتی, سبھی نے بہت واضح غلطی تھی آپ کی. اور سب سے پہلا جو ہے آپ نے نعمت بولا نا, نعمتیں بانٹتا, آپ نعمت کہہ رہی تھی, وہ ٹھیک ورڈ ہے وہ, نعمتیں بانٹتا. اور آپ کو جب انترے میں آپ کو جانا تھا تو آپ کو ایک اسکیل اونچا جانا تھا, آپ اس کو بھی سیدھا پڑھ گئی. صحیح. آواز بہت اچھی ہے ماشاءاللہ, رینج بہت ہے آواز میں. میں ہر دفعہ بچوں کو یہ کہتی ہوں جس کی آواز میں رینج ہے تو وہ بہت اچھا سا کلام بھی کلام ماشاءاللہ بہت اچھا تھا, جیسے مقابلوں میں سلیکشن کیا جاتا ہے اسی طرح کا تھا, لیکن تھوڑی محنت درکار تھی. ٹھیک ہے, تھوڑی سی محنت درکار تھی اور امپروومنٹ ہو سکتی ہے, اور آواز کی بھی تعریف کی گئی ہے. آئیے جانتے ہیں سہار اعظم صاحبہ سے کہ ان کو کیا پوٹینشیل نظر آیا اور آج کی کارکردگی پر کمنٹس. جی یسرا, آپ نے مشورہ دیا کہ پروگرام کے بعد جو ہے وہ دوا لے دوا. میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ پروگرام سے پہلے ہی لے لیتی تو شاید وہ زیادہ افاقہ ہو جاتا, لیکن وہ سو بھی سکتی تھی, اکثر دوا سے نیند بھی آتی ہے. نہیں ایسی دوا ہوتی ہے. اور کچھ ایسا کچھ شہد کا پانی یا اس طرح گرم پانی سے غرارے, ایسی بہت سی چیزیں آواز کی کیئر کریں, جو ہے وہ فرق پڑ جاتا ہے. بہت زیادہ بہرحال ہم ٹوٹکوں پہ چلے, ہم اس پہ پروگرام نہیں کر رہے, ہم ٹوٹکوں کو چھوڑ کے آپ کی بات پر آ جاتے ہیں. بیٹا آپ کی آواز تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کی آواز میں جو ہے وائبریشن بہت زیادہ ہے, اور جس کو مجھے ایسا لگا کہ آپ شاید سمجھ رہی ہیں کہ یہ اس کی جگہ ہیں, یہ اس کلام کی حرکت ہے, وہ اصل میں وہ آپ وائبریٹ کر رہی تھی, مسلسل آپ نے وائبریٹ, اور بس پھر آپ نے پڑھ دیا, بس ایک جیسا آپ نے شروع کیا, مطلب کہیں پر بھی وہ ویسا چینج نظر نہیں آیا کہ انترے میں جا کے کچھ چینج ہو رہا ہو, بس وہ جیسا آپ نے شروع کیا بالکل وہ ایسا پورا ایک سا آپ نے پڑھ دیا. آپ کی آواز اچھی ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے مقابلے کے لحاظ سے تو آپ نے کلام اچھا اٹھایا, لیکن اپنی آواز کے لحاظ سے آپ نے صحیح کلام کا انتخاب نہیں کیا. اگر اپنی آواز کے مطابق آپ کو دوسرا کلام پڑھتی تو شاید زیادہ اور بہتر پڑھ سکتی تھیں آپ, اور ابھی جو آپ نے پڑھا اس میں بھی بہت زیادہ گنجائش ہے کہ آپ اس پہ کام کر سکیں. ٹھیک ہے, شمائلہ ناصر صاحبہ کیا کہیں گی؟ خیر کی ہی بات کو کنٹینیو کروں گی کہ جو آواز ہے ماشاءاللہ آواز بہت اچھی ہے, بالکل رینج بھی بہت اچھی ہے. مجھے یہ لگا کہ شاید نیزل زیادہ یوز کیا, ٹھیک ہے, کیونکہ پھر وہی تلفظ کی ادائیگی اور نعمتیں آپ کھل کے اگر اس کو ادا کرتی نا, نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو آپ کا ٹھہراؤ جتنا ہوگا نا, یہ نعت ایسی ہے کہ آپ جتنا خوبصورت اس کو ضروری نہیں کہ آپ اس میں تسلی سے بھرپور بالکل کر جاتی ہے بچی, ضروری نہیں آواز میں یہ کر جاتی ہے. جی پوچھنا چاہوں گی آپ کی اجازت سے, ویسے تمہیں کیا لگتا ہے غیر کوئی لفظ ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے غیر تو تم سنتی بھی ہوگی, اپنے پرائے, اپنے غیر, ہے نا, تمہارے خیال میں کیا لفظ ہے, یہ کیا مطلب؟ گاڑی کا گیئر تھا. نہیں, قاری صاحب نے پڑھایا ہو تو میں اسی لیے کہتی ہوں بیٹا, میں اسی لیے کہتی ہوں کہ کسی بڑے سے پوچھ لیں, ورنہ کم سے کم اپنے اردو کی ٹیچر سے ضرور پوچھ لیا کریں. اگر آپ پوچھ لیتی تو یہ تلفظ کی غلطی نہ ہوتی. صحیح, بس جتنا آپ اس کو ٹھہراؤ کے ساتھ خوبصورت انداز, ضروری نہیں کہ آپ اس میں ویریشنز یا جگہیں بہت لگائیں. یہ کلام ہی ایسا ہے کہ جب آپ اس کو اندرا اس کا اٹھائیں گے نا, یہ خود تاثر قائم ہو جاتا ہے. بہت شکریہ, آپ تشریف رکھ سکتی ہیں مہوش. یہ تھی ہمارے مقابلے کی پہلی کنٹیسٹنٹ. ابھی کوئی بھی فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا, نہ بتایا جا سکتا ہے کہ مہوش آگے بڑھیں گی یا کوئی اور. آگے آنے والی کنٹیسٹنٹ پہلی مرتبہ پروگرام میں نہیں آ رہی ہیں, پہلے بھی آ چکی ہیں. اس حوالے سے مزید بات کریں گے, ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پروگرام مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 4, اور آپ کی میزبان یسرا خان آپ کے ساتھ حاضر. ہمارے ساتھ موجود ہیں 3 نئے کنٹیسٹنٹ, جن میں سے ایک کو آپ آلریڈی سن چکے ہیں. مقابلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اور ہم دعوت دینے جا رہے ہیں مقابلے کی دوسری شریک کو, جن کا نام ہے منتہا خان. منتہا یا تشریف لائیے. منتہا کے بارے میں بتاؤں کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں آئی ہیں, پچھلی مرتبہ آئیں, ایلیمنیٹ ہوئی, لیکن اپنی آواز کی بنیاد پر انہیں
وائلڈ کارڈ انٹری کے ذریعے بلایا گیا تھا، لیکن پھر کچھ غلطی کی وجہ سے یہ آگے نہیں بڑھ پائیں. آج امید ہے کہ پورا سال ان کے پاس تھا تو بھرپور محنت کے بعد یہاں تشریف لائی ہوں گی، اور انہوں نے جس کلام کا انتخاب کیا ہے وہ ہے نسیمہ جانب بطحا گزر کن. یہ کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری، پھر ٹرائی دوبارہ کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ. نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، زیہ والم محمد را خبر کن، زیہ والم محمد را خبر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، تو سلطان عالم یا محمد، تو سلطان عالم یا محمد، ضروری لطف سوئے من نظر کن، ضروری لطف سوئے من نظر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن. سبحان اللہ ماشاءاللہ. منتہا خان کو ناظرین آپ سن رہے تھے، جو کہ ہے ہمارے مقابلے کی دوسری شریک. بہت پیاری اور میٹھی آواز، اور مجھے پچھلے سیزن کے گلمسز آنے لگے آپ کی آواز پر. آپ وہی ہیں جنہوں نے چاندنی چاندنی پڑھی تھی، وہ ان کی آواز سے مجھے یاد آ گیا. جانتے ہیں ہمارے ججز سے کہ انہوں نے آج کیسا پڑھا. نوئین فائز صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. ماشاءاللہ آواز بہت پیاری، سکون جس میں ہم کہتے ہیں کہ سکون ہو، بہت سافٹ پڑھنے والی بچی اس طرح. لیکن اپنے سٹارٹ جو ہے نا بہت مطلب کمزور کیا آپ نے، صحیح ہے نا، لگا نا آپ کو، اور پھر آگے جا کے بہت کچے سر بھی لگے. تو تھوڑی اور تیاری اگر آپ کرتی تو انشاءاللہ آپ کلام، کیونکہ کلام بھی بہت اچھا ہے اور اس میں بھی آپ بہت کچھ کر کے دکھا سکتی تھی ہمیں، کیونکہ اگر اوپر کے نوٹ لگتے تو بہت اچھا. صحیح. آئیے جانتے ہیں سہا اعظم صاحبہ سے کہ وہ کیا کہتی ہیں. جی منتہا آپ کی کتنی عمر ہے؟ مائک میں 15. 15. اچھا، تو آپ نے فارسی کلام کا انتخاب کیا. آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم اپنے اردو زبان کے علاوہ اگر اردو میں ہی دیکھیں بعض دفعہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، جیسے غیر کی ان سے غلطی ہوئی، ٹھیک ہے نا. پھر فارسی میں اگر ہم پڑھنا چاہتے ہیں اپنی زبان کے علاوہ کسی میں، تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم کسی سے جو ہے اس کی تصحیح کرا لیں اور کوئی غلطی نہ ہو تلفظ کی. آپ نے فارسی میں بہت غلطیاں کی، خاص طور پہ آپ نے احوالم پڑھا جبکہ صحیح لفظ ہے احوالم، پھر وہ زے روئے کو آپ نے ضروئے کر دیے. اسی طرح سے ایک دو آپ نے فارسی کی مسٹیک کی. اور پھر آپ نے جب اسٹارٹ لیا اس وقت میں نے سوچا کہ ایسا کیسے ہوا کہ آپ کی انٹری ہوئی دوبارہ، کہ مطلب آپ کا اسٹارٹ ہی اتنا کمزور تھا، لیکن بہرحال پھر جب آپ نے آگے پڑھا، آواز آپ کی بہت خوبصورت آواز ہے، بہت سافٹ آواز ہے، اور بڑی جیسے کہتے ہیں نا آواز میں ایک درد ہوتا ہے، ایک اثر والی آواز ہے ماشاءاللہ سے آپ کی. کے ساتھ پڑھ بھی رہی تھی، لیکن شاید ڈر بھی تھا کہ میں سیکنڈ ٹائم آئی ہوں پھر نہ کچھ ایسا ہو جائے. ایسا نہیں ہے، آپ کو ڈر خوف سب وہیں ختم کر کے آنا چاہیے. بالکل. لیکن پھر بھی بہت اس میں گنجائش تھی، آپ اس کو بہت اچھا کر کے پڑھ سکتی تھیں. دیکھیں آپ کی آواز ماشاءاللہ ٹھیک ہے، پھر آپ کے کلام کا انتخاب، کتنا سارا کام تو آپ کا یہیں پر ہی سمجھیں آپ کو نمبر مل جانے والا. آپ نے کر لیا. ہم لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اب آئندہ آنے والے بچوں کے لیے جو ہے یہ فارسی کلام کا ہم
हम लोग नहीं रखें, उर्दू के कलाम आप करें, और क्योंकि इसमें इसमें कंफ्यूजन हो ही जाती बच्चों के लिए है आसानी है अदायगी में। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर आपने बहुत अच्छा पढ़ा, आवाज बहुत अच्छी, सुर मुर्कियां सारा कुछ, और अदायगी में गलती हो गई, फारसी में गलती कर तो वहीं आपके नंबर यहाँ कर दिए जाते हैं, नंबर वहीं माइनस हो जाएंगे। बिल्कुल। शुमाइला नासिर साहब आप क्या कहेंगी? अदायगी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है तलफ़ुज़ की अदायगी। फिर आवाज़ इतनी खूबसूरत, इतनी पुरअसर है युसरा कि मुझे ये लगा कि बहुत दबा के एक खुल के पढ़ते हैं ना, वो खुल के नहीं खुल के नहीं पढ़ा। मुझे भी याद है, प्यारा कलाम है। याद है आपको चांदनी थोड़ी सी, अगर इजाजत तो सिर्फ हाँ, आपको आवाज ताकि याद आए थोड़ी सी, अगर वो उसका सिर्फ अंतरा ऐसा ही उसका मुकाबले में कोई नहीं, लिखे जा चुके हैं, मगर हम सिर्फ सुनना इसलिए कि चाहेंगे, पोटेंशियल है वो खुल के पढ़ने पिछले वाला। साल कौन सा ऐसा कलाम हाँ, पढ़ा था कि हाँ। जिसकी वजह से आपको दोबारा उसमें वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई? चांदनी 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 गुलसिता गुलसिता उस कदम के निशान। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। मतलब मीठी आवाज़ें खुल के पढ़ सकती इसमें हैं। लगा कि हाँ सुर बहुत ज्यादा बेहतर है उस नात से। वो तो आप उसका अंतरा तो जितना खुल के पढ़ेंगे ना, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो मुंह खोल के जितना अच्छा है ना। अब हम आपको मुंतहा खान नहीं गए, मुंतहा खान गए तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसलिए पढ़ें जो भी के साथ और एनर्जी के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ के, उसका ज्यादा एक वो जमा हुआ आता है बहुत ना। बिस्मिल्लाह पढ़ के बस आपने शुरू हो जाना है। बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए मुंतहा। ये थी हमारे मुकाबले की दूसरी शरीक। मुकाबला आगे बढ़ेगा, तीसरी कंटेस्टेंट को भी आप सुन सकेंगे जिनका ताल्लुक है फैसलाबाद से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीजन 4। वेलकम बैक नाजरीन, आप सभी को कह रही हूँ खुश आमदेद इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीज़न 4। और आज का मुकाबला भी इसका बाकायदा आगाज़ किया जा चुका है। 2 कंटेस्टेंट्स पढ़ चुके हैं। तीसरी कंटेस्टेंट का ताल्लुक फैसलाबाद से है। अब से कुछ देर में हम उनको भी इंशाल्लाह सुनेंगे, लेकिन इस वक्त मैं जजेस की तरफ आ रही हूँ। 2 लोग हमारे 2 कंटेस्टेंट्स जो हैं वो पढ़ चुके हैं। क्या लगता है तीसरी से एक्सपेक्टेशंस के बाद, या ओवरऑल सिर्फ हम आज का तासुर जो हमारे जजेस तक आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अभी जब तक हम सुनेंगे नहीं जो तीसरी शरीक के मुकाबले की, तो जाहिर है उसको तो हम अभी नहीं उसके बारे में कुछ कह रहे हैं। कलाम इनका भी बहुत लेकिन खूबसूरत जो है। कलाम हमारे पास आया है उससे लग रहा है कि सिलेक्शन तो यकीनन बहुत अच्छी है। और माशाल्लाह 2 बच्चियां जो पहले भी पढ़ के गई हैं, दोनों की आवाज़ बहुत अच्छी है। बहुत मीठी, बहुत जो पहली बच्ची थी हमारी उसकी भी आवाज़ बहुत अच्छी है, जो दूसरी है उसकी भी बहुत अच्छी है, और कोशिश इन्होंने की, तैयारी इन्होंने की। ठीक है, नौरीन फाइज साहिबा क्या कहना चाहेंगी मुकाबले के हवाले से? क्योंकि अब बस कुछ ही दिन या बस कुछ नए कंटेस्टेंट्स और बाकी हैं, उसके बाद हम सेमीफाइनल में एंटर होंगे। इंशाल्लाह। मैं पहले भी बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ कि हमारे वक्तों में इस तरह नहीं था कि गलतियाँ बता दी जाती थी। आप लोगों के पास तो प्लस इतना मार्जिन है कि हर बार हर प्रोग्राम में गलतियाँ बताती हैं, इस तरह नहीं, इस तरह की जाए, ये वर्ड इस तरह से बोला जाए, कहा जाए, इस तरह की अदायगी। अब तक तो बच्चियों को बहुत कुछ सीख जाना चाहिए था, और अब तो इतने अब टाइम ही नहीं है। अभी शायद इस बात को एक जुमले के तौर पर लेते हैं। सिर्फ आप तसव्वुर कीजिए, अगर हॉल भरा है और एक सनाखा को कॉन्फिडेंस है, बहुत अच्छा पढ़ी, लेकिन फिर भी नहीं क्वालिफाई करती और उनको कोई बताता भी नहीं है गलती क्या की। ऐसा हमारे साथ हुआ। और जब हम मुकाबलों में हिस्सा लेते थे तो हमें कहते थे कि आपने अच्छा पढ़ा या आपने अच्छा नहीं पढ़ा। बस। अब क्यों नहीं पढ़ा, किस वजह से नहीं पढ़ा, क्या गलती थी, हम ये नहीं बताते, और उसकी वजह से नींदें भी ना इंसान की उड़ जाती है कि महीनों की मेहनत। अब तो सब चीज़ें बता दी जाती हैं, तो उसके मुताबिक अगर तैयारी की जाए तो मैं नहीं समझती कि इतनी आप जो वाज़ेह गलतियां करते हैं ना, वो सही, बिल्कुल सही कह रही है। लोगों की वॉइस क्वालिटी के हिसाब से भी अक्सर सिलेक्शन नहीं करते। यही सबसे है कि अगर आपको है आगे बढ़ने का वाकई शौक, हमारे वक्तों में तो किसी ने हमें ये नहीं बताया कि आपकी आवाज़ में ये सूट कर रहा है, ये सूट कर रहा है। हमें लगता था कि जो बड़े हमारे सना खां हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छा पढ़ते हैं, उनको सुनना, आपका समाज जो है, आपको लगता है कि आप इसमें भरपूर इसको अदा कर सकते हैं, आप उसको खुल के पढ़ें, आपको घबराने की, डरने की जरूरत ही नहीं। वही वाली बात है कि अपनी आवाज के मुताबिक और गले के मुताबिक अभी भी हम जब साथ बैठ रहे होते हैं तो हम भी ये नहीं कि जो नौरीन ने पढ़ा है वो मैं पढ़ लूंगी, या जो मैं पढ़ती हूँ वो नौरीन पढ़ेगी, या जो शुमाइला पढ़ती है वो हम पढ़ लेंगे। हम अभी भी जाहिर है हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हमारी आवाज़ के मुताबिक क्या है, हमारे गले के मुताबिक। लेकिन फिर हम सोच रहे हैं क्यों ना आप लोगों को भी थोड़ा शशो पंच में डाल दें। तीनों की आवाज़ मुख्तलिफ, तीनों के अंदाज मुख्तलिफ, लेकिन एक कलाम अगर मिलकर पढ़ें, ये भी माशाल्लाह आप लोगों का खासा है कि कोरस में भी एक दूसरे का साथ निभाते हैं। तो एक कलाम अगर मिलकर अदा हो जाए। बिस्मिल्लाह।
میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، میں واللیل پڑھنے لگا بے خودی میں، ہاں بے خودی میں، تیری زلف کا مجرا کہتے کہتے، مجرا کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، نظارہ کروں میں، نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارہ کروں میں، نثارہ کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، فرشتے جو پوچھے تو تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، اشارہ کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین آپ سن رہے تھے اپنے پیارے پیارے ثنا خوانوں کو، یقیناً آج بحیثیت جج جہاں ججمنٹ کرتے ہوئے بھی آپ ان کو سن رہے ہیں، وہیں ہم ساتھ ساتھ مل کر ان کی پیاری پیاری باتیں بھی سنتے ہیں اور ان کی آواز میں کلام بھی شامل کر رہے تھے۔ ناظرین پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات، یقیناً آپ کی جتنی بھی تعریف کی جائے، آپ کے جمال، آپ کے حسن، آپ کے شمائل کا جتنا بھی ذکر کیا جائے، ہم حق تعریف نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو سمجھ سکیں، آپ سے حقیقی محبت کر سکیں کہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ، اور میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو، میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، اور مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے جہاں میں کوئی، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بصورت نعت
جاری و ساری رہے گی اور یہ مقابلہ آگے بڑھے گا اور ہم شامل کریں گے تیسری کنٹسٹنٹ کو، لیکن صرف ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 4 کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان یسریٰ خان۔ ایک مرتبہ پھر آپ سبھی کو خوش آمدید کہتی ہوئی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے مقابلے میں 3 کنٹسٹنٹس جو آڈیشن کے بعد اس مرحلے تک آئی ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک ہی جو سب سے زیادہ اسکورز آج کے مقابلے میں حاصل کر لیں گی اپنے قدم بڑھائیں گے اگلے پڑاؤ یا اگلے مرحلے جس کا نام ہے سیمی فائنل راؤنڈ، اور اس جانب اب وہ کون ہوں گی یقیناً اس میں تھوڑا وقت باقی ہے کیونکہ اب تک ہم نے اپنی تیسری اور آخری کنٹسٹنٹ کو نہیں سنا ہے۔ میں دعوت دینا چاہوں گی رضیہ کومل کو کہ یہاں تشریف لے آئیے۔ آپ کا تعلق پنجاب سے ہے، فیصل آباد سے ہے، اور آج انہوں نے جس کلام کا انتخاب کیا ہے ناظرین وہ ہے وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو۔ بھرپور تیاری، بسم اللہ۔ وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید، وہ دریا تم ہو، جس کی ہر لہر ہے کوئی ثانی ہے تمہارا نہ خدا کا ہے شریک، جیسے یکتا ہے خدا ویسے ہی یکتا تم ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید، وہ دریا تم ہو، وحدت ذات کی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہماری تیسری اور آخری کنٹسٹنٹ رضیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاء اللہ، اور الحمدللہ ہمارا مقابلہ ابھی آپ تینوں کی جانب سے تو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور یہ فائنل کنٹسٹنٹ تھی آج کے روز کی۔ جانیں گے ہمارے ججز سے کہ ان کے لیے ان کے کیا کمنٹس ہیں، کیا غلطیاں کیا خوبیاں ہیں جنہوں نے اب تک ان کو ڈسکشن کی جانب کیے رکھا ہے، اور کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے ججز۔ آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن رضیہ پہلے آپ کو کیا لگتا ہے جو تیاری تھی بالکل ویسے ہی ادا کیا یا یہاں پر کوئی غلطی کی؟ مائک پر۔ اب یہ تو ججز کو ہی پتہ ہے، لیکن جیسی تیاری تھی آپ نے بھرپور ویسے ادا کیا ہے ماشاءاللہ۔ یہ جانتے ہیں ہمارے ججز سے آغاز کریں گے نورین فائز صاحبہ آپ کے ساتھ۔ جی بیٹا آپ کسی سے سیکھتی ہیں؟ نہیں میم، میرے جو والد صاحب تھے نا وہ نعت خواں تھے، تو ویسے ابھی تو دنیا میں نہیں ہے، مگر اللہ پاک ان کو جنت ماشاء اللہ فرمائے، ماشاءاللہ عطا کردہ ہے۔ ہم نے کچھ کسی سے نہیں سیکھا کبھی بھی۔ ٹھیک ہے، جانتے ہیں ججز سے۔ جی کلام بہت اچھا سلیکٹ کیا، جیسے مقابلوں میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح کے کلام ہونے چاہیے اس طرح کا کلام تھا۔ اس میں بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو آپ کر کے ہمیں دکھا سکتی تھیں، وہ دکھائیں۔ کہیں کہیں آواز ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، جس طرح رینج ہونی چاہیے، اور آپ پنجاب سائڈ کی ہیں تو ہمیں امید تو یہی تھی کہ ہاں بہت اچھا پڑھیں گی، لیکن ایک ورڈ ہے وحدت ذات، آپ نے شاید وحدت و ذات کہا نا، تو ہاں وحدت ذات کی یہ آپ نے واضح غلطی ہے، تو اس کے اندر تو ہمیں ظاہر مارکس منحا کی جائیں گے۔ اوورآل آپ نے اور اچھا پڑھا، اگر آپ آگے سلیکٹ ہو کے جانتی ہیں تو جس طرح ابھی سلیکشن کیا ہے، لیکن کسی کو دکھا لیں کہ میں یہ پڑھی ہوں، اس میں کیا میں نے غلطی کی ہے، تو انشاءاللہ آگے
ٹھیک ہے جی. میں میرا تعلق کسی شہر سے نہیں ہے نا, میں شہر میں آئی ہوں مگر میں گاؤں کی ویسے میری رہائش ہے, تو وہاں پہ کوئی نہیں تھا. ارے گاؤں کے لوگ تو تازہ ہوا تازہ کھانا کھاتے ہیں تو بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں ماشاء اللہ. بچوں کے لیے تھوڑی سی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے اور آگے چل جاتے ہیں کہ وہ ہر جگہ پہنچ چکی ہیں. بالکل بالکل. آپ اس نیٹ آپ جو ہر کچھ جگہ بھی پہ ہے, سیکھا آپ اے آر وائی کی طرف سے سیکھا ماشاء اللہ. انشاءاللہ اگر کوشش اور اسی طرح تیاری رہی تو ماشاءاللہ آگے بڑھ. سحر اعظم صاحبہ, صرف آج کی کارکردگی کے بارے میں ان کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا رہا؟ اچھا, رضیہ نے جب اسٹارٹ کیا نا تو ایسا لگا مجھے اتنی تیزی سے, جیسے کہ میں آپ سے کہوں یہ گلاس اٹھا کے وہاں رکھ دیں, اور یہ جلدی سے آئی گلاس اٹھایا وہاں رکھ دیا, ایسی جلدی سے انہوں نے آپ سے مائک پکڑا اور ایک دم سے شروع ہو گئی نا, وہ والی بات تھی. صحیح. تو تھوڑا سا دیکھیں, یہ اسٹارٹ کرنا جو ہے نا یہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. یہ آغاز ہی جو ہے نا پھر آپ کے آگے پرفارمنس پہ بہت اثر کرتا ہے. ایک دم جلدی سے آپ نے شروع کیا, اور ماشاءاللہ آواز آپ کی بہت انرجی والی ہے, بہت بھری ہوئی آواز جسے کہتے ہیں وہ ہے. اور باقی مین غلطی جو تھی نا آپ کی, وہ الفاظ آپ نے بالکل صحیح ادا نہیں کی. یہ تو اتنا مشہور کلام ہے, آپ نے کہا کہ میرا تعلق اس شہر سے نہیں, لیکن یہ ایک ایسا کلام ہے جو آپ کو بکس میں بھی مل جائے گا, جو آپ کو کیسٹس میں بھی مل جائے گا, جو آپ کو سیریز میں بھی مل جائے گا. آپ اتنا ڈھونڈنا اس کو مشکل نہیں ہے, کوئی نہ کوئی ایک بچہ ضرور یہ کلام پڑھتا ہے. بالکل بالکل. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے جب انترا پڑھا تو وہ ایک ہی بار اس کی ادائیگی کی, اس کو 2 بار ریپیٹ کرنا تھا, وہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ کیونکہ وقت کی کوئی قید نہیں تھی. سانس پھول رہی تھی, سانس بھی نہیں یسرا, ہم نے نہیں میم دوبارہ کر دیتی ہوں. نہیں اب تو دوبارہ نہیں ہو گزر چکا ہے. اور دوسری بات یسرا جو آپ نے کہا نا کہ شاید وقت کی وجہ سے, تو ہم نے کوئی قید نہیں ہے, کوئی قید نہیں, کسی کو کوئی وقت نہیں ہم دیا. نے کہا کہ وہ صرف ایک شعر تھا کہ آپ جتنا بھرپور انداز میں دے سکیں. اور ججز بھی اگر آپ بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں, ججز کو اگر دیکھیں گے وہ آپ کی ایک لائن سے اندازہ کر لے گا کہ آپ نے آگے کیسا جانا ہے, کیسا پڑھنا ہے. وہ تو ہمیں اندازہ جیسے کہہ رہی ہے کہ اسٹارٹ ہی آپ کو اس طرح لینا ہے. اسٹارٹ جب تک اچھا نہیں ہوگا تو پھر آگے کس طرح آپ جائیں گے. کیونکہ انترا جب ریپیٹ ہوتا ہے تو اس میں تھوڑی سی جگہیں اور زیادہ ہیں, اور وہ آپ کر بھی سکتے ہیں. بعض دفعہ جب آپ ریپیٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو اور اونچا لے کے جاتے ہیں, تو آپ کی آواز میں رینج بہت ہے, بڑی انرجی والی آوازیں, بڑی بہت بھری ہوئی آوازیں ماشاءاللہ. مگر یہ کچھ غلطیاں تھیں جو آپ سے ہوئی, اب دیکھتے ہیں بہرحال کہ کیا اس کا فیصلہ. شمالہ ناصر صاحبہ اچھا, سب سے مجھے یہ کیا لگا کہ ایک بڑا پیارا سا یہ ایک کلام ہے, اور ہمارے بڑے سینئر ناتھواں ہیں فصیح بھائی, انہوں نے یہ پڑھا ہے. صحیح. اور بڑا بھرپور پڑھتے ہیں وہ. تو آپ نے جب یہ اسٹارٹ کیا, بالکل سحر کے سے متفق ہوں میں اس بات پہ کہ ایک تو جلد بازی, یہ کلام اتنا خوبصورت ہے. آپ نے اس کا پڑھیے گا ذرا, وحدت ذات آواز. ہاں بس یہ تھوڑا سا شروع وحدت وہ کے ساتھ زیر یہ ابھی بھی آپ نے وہی کیا طرز جو ہے یہ لیے نا, یہ کسی اور نعت کی اس میں آپ نے انکلوڈ کر کے آگے جو ہے آپ نے اس کی ریل ہے وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو وہ طرز آپ نے جو ہے 2 نعتوں کی مکس صحیح صحیح, اس میں بھی بہت جلدی, پھر وہ اجلت پسندی کا مظاہرہ ہمیں یہاں نمایاں یہ بہت پرسکون اور اتنا خوبصورت مقابلے کا کلام ہے یسرا کہ آپ جتنے بھی کالجز کے یا پروفیشنل یہ جتنے بھی آپ کمپٹیشنز اٹھا لیں, یہ بڑا پرفیکٹ رہا ہے, بہت پڑھا جاتا ہے. مقابلوں کے 8-10 کلام تو ایسے ہیں کہ اگر آپ یہ پڑھتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کو کلام والے مارکس تو فل مل ہی جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ان کی آواز مجھے تھوڑی سی نیزل میں بھی لگی کہ جہاں پہ نہیں کرنا ہے ہمیں یوز, آپ نے وہاں پہ بھی نیزل یوز کیا ہے. جب آپ کوئی تو آپ نے کوئی کہہ دیا, دبا دیا اس کو, کوئی واضح کھلی ہوئی آواز ہے, تو وہ انترا تو اس کا اتنا خوبصورت جاتا ہے, بڑا بھر کے آتا ہے انترا. ٹھیک, تشریف رکھیے. رضیہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, رضیہ کومل, اور یہ تھی ہمارے مقابلے کی تیسری شریک. تینوں کنٹیسٹنٹس پڑھ چکے ہیں, ہمیں نہیں معلوم آگے کون بڑھے گا کون پیچھے رہ جائے گا, لیکن جو آگے بڑھے گا وہ بھرپور تیاری کرے سیمی فائنل کی, اور جو پیچھے رہ جائے اسے بھی میری گزارش یہی ہے کہ ذرا بھی ڈسہارٹ نہیں ہونا ہے, کیونکہ اس مقابلے کا مقصد کسی کو جتانا ہرانا نہیں, بلکہ آپ کو بھی سیکھنے کا ایک مرحلہ دینا اور اپنا ٹیلنٹ دکھانے کا موقع دینا, وہی ناظرین کی بھی اصلاح کرنا ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, تو انشاءاللہ ہم بڑھیں گے اسی مرحلے کی جانب جس کے لیے ہمارے کنٹیسٹنٹس بھی, اور امید ہے کہ آپ بھی منتظر, یعنی ریزلٹس. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. پروگرام مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 4 آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں, اور یکم ربیع الاول سے اس مقابلے کا باقاعدہ آغاز کیا گیا. روزانہ کی بنیاد پر اب تک 3 نئے ثنا خواہ تشریف لا رہے ہیں, جن میں جو سب سے بہترین ثنا خواہ ہیں وہ بڑھ رہے ہیں سیمی فائنل راؤنڈ کی جانب, جو انشاءاللہ آپ عنقریب دیکھنے جا رہے ہیں. آج 3 کنٹیسٹنٹس میں جتنے بھی تیاری تھی, جو کچھ تھا, اب اس کی ایگزیکیوشن ہو چکی ہے. مہوش ہیں, منتہا ہیں, رضیہ ہیں,
ہیں, تینوں کی بھرپور تیاری تھی, تینوں کو شاید لگتا ہو کہ ونر میں ہوں گی آج کے راؤنڈ کی, لیکن فیصلہ ہمارے ججز کے ہاتھوں میں اور یقیناً اس کو کمپائل کیا جا رہا ہے. صرف میں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گی جلدی میں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کون ہوں گے. رضیہ, مائک آپ کے پاس, آپ ہی سے آغاز کر لیتے ہیں. کیا لگتا ہے وہ آپ ہیں, منتہا ہے, مہوش ہے جو اگلے راؤنڈ میں ہوں گی؟ کچھ نہیں کہہ سکتی. نہیں کہہ سکتی ہیں آپ نے باقی دونوں کو بھی سنا ہے اور اپنے آپ کو بھی جانتی ہیں. بعض دفعہ انسان خود کو کہتا ہے مگر ہوتا نہیں ہے, تو یعنی آپ خود کو کہتی ہیں. ٹھیک ہے, منتہا کی جانب آ جاتے ہیں. منتہا, آپ کو کیا لگتا ہے وہ آپ ہوں گی, وہ رضیہ ہوں گی یا مہوش ہوں گی؟ آپ کو لگتا ہے وہ رضیہ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے مہوش, آپ کو کیا لگتا ہے آج سب سے اسٹرانگ کون تھا جو آگے بڑھ جائے گا؟ آپ تھیں, آپ کو یہ لگتا ہے. چلیں جی, ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. اور ناظرین, رزلٹ یقیناً ہمارے ججز جو ہیں وہ کمپائل کر رہے ہیں. اگر ہم فائنل کی طرف کچھ آگے ہیں تو مجھے پھر دے دیا جائے. بہت شکریہ. میں تینوں کنٹیسٹنٹ سے گزارش کروں گی کہ یہاں تشریف لے آئیے. بالکل آ جائیں. یہ تینوں کنٹیسٹنٹس آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, جن میں سے دو کا تعلق شہر کراچی اور ایک کا فیصل آباد سے ہے. مہوش ستار, منتہا خان اور رضیہ کومل ہمارے ساتھ موجود رہیں. ان تین میں سے وہ صرف ایک ہی ہیں جنہوں نے زیادہ مارکس لیے ہیں اور ہائیسٹ اسکورز آج کے راؤنڈ میں کرتے ہوئے سیمی فائنل کی جانب بڑھ رہی ہیں. تو زیادہ وقت نہیں لیں گے, بہت تیزی کے ساتھ ریزلٹس اناؤنس کر دوں گی, کیونکہ اس وقت جو بڑا دل ہے نا وہ بہت ہائی پیس پر اس وقت دھڑک رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے نام لوں گی اس کنٹیسٹنٹ کا کہ جنہوں نے یقیناً ہمیں بھی دکھ ہے لیکن گنجائش ہے بہت بہتری کی, بہت امپروومنٹ کی اور محنت کی اب بھی, اور آج کے اس راؤنڈ میں سب سے کم سکورز لیے ہیں. آپ کا نام ہے مہوش ستار. مہوش نے آج سب سے کم سکورز حاصل کیے ہیں, لیکن آپ کی آواز بہت پرومسنگ اور بہت اچھی لگی ہمارے ججز کو, اور ان کو لگتا ہے آپ آنے والے وقتوں میں ایک بہترین ثنا خواں بن کر ابھر سکتی ہیں. باقی دو ہیں ہمارے پاس جن میں ہیں منتہا خان اور رضیہ کومل. 3 مارکس کا فاصلہ کم نہیں ہوتا, کیونکہ یہاں ایک بھی نہیں آدھے آدھے مارکس سے فرسٹ پوزیشن سیکنڈ پوزیشن میں فرق آ جاتا ہے. تو آپ دونوں میں 3 مارکس کا فرق ہے, اور آپ میں سے کوئی ایک ہی اگلے راؤنڈ میں جائیں گی. اور ایک دوسرے کو نہ دیکھیں کیونکہ رزلٹ تو میں نے اناؤنس کرنا ہے, دونوں ایک دوسرے کو اس وقت دیکھ رہی ہیں. تو جو کنٹیسٹنٹ اگلے راؤنڈ یعنی سیمی فائنل کے لیے جا رہی ہیں ان سے بس یہ کہوں گی کہ پھر فیصل آباد کا ٹکٹ کٹوا لیجئے. رضیہ کومل ہے ہماری وہ کنٹیسٹنٹ جو ہمارے ساتھ سیمی فائنل میں ہوں گی, بہت مبارک ہو. جبکہ منتہا آج ہمارے پاس دوسرے نمبر پر رہیں تو آگے کوالیفائی نہیں کر رہی. یہ تھا آج کا مقابلہ ناظرین, اور امید ہے کہ آج کے مقابلے سے آپ نے بھی گھر بیٹھے کچھ نہ کچھ سیکھا جانا ضرور ہوگا. یہ مقابلہ صرف آنے والے کنٹیسٹنٹس کی تربیت نہیں کر رہا بلکہ ہزاروں کروڑوں لوگ جو یہاں آ نہیں سکتے لیکن دور بیٹھے ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان کو بھی کچھ نہ کچھ سکھا رہا ہے. اس امید کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ کہ کل کے پروگرام میں آنے والے کنٹیسٹنٹس بھرپور تیاری کے ساتھ آئیں, ایسی تیاری کہ ہمارے ججز شش و پنج میں پڑ جائیں, وہ پریشانی میں آ جائیں, وہ انڈر پریشر آ جائیں کہ ان 3 میں سے کسی ایک کو کیسے ہم آگے بڑھائیں. اسی دعا کے ساتھ آج کے پروگرام یہی وائنڈ اپ کریں گے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. آپ سب کو میری جانب سے ماہ ربیع الاول بہت بہت مبارک. فی امان اللہ.